اچھاؤں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ باتیں ہماری بہت پھیل جائے گی، میں سمیٹ کر تمہید مکمل کر کے پھر میں تقریر کی طرف میں لوٹ رہا ہوں۔ میں دو تین باتیں جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف میں لوٹ کے آتا تھا، میری تمہید ختم ہو جائے۔ اب آپ غور سے سن لیں کہ اپنے بال بچوں کی تربیت نہیں کرنے والا، آخرت اور جنت کی بات اپنے گھر میں نہیں کرنے والا، اسی لیے لوگوں کا وشواس تو اس پر ہے کہ محنت نہ کریں تو کھائیں گے کیسے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں گے تو جنت جائیں گے کیسے، سچ نہ بولے تو جنت جائیں گے کیسے، یہ کوئی نہیں بولتا۔ میں غریبان تھام کے کہتا ہوں اے عقل مند، تو کہتا ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن اگر میں دکان نہ بیٹھوں تو روزی کیسے ملے گی، میں کھیت میں ہل نہیں چلاؤں تو روزی کیسے ملے گی، میں بزنس نہیں کروں تو روزی کیسے ملے گی، جب رزاق اللہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ جب اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے تو پھر تمہیں نمازیں چھوڑ کر 12 گھنٹے دکان میں رہ کے تم کون سی روزی تلاش کرتا ہے؟ جب اللہ روزی دینے والا ہے تو یہ بولتا ہے کہ تدبیر تو کرنی ہوگی، تدبیر تو کرنی ہوگی، روزی دینے والا اللہ ہے، میں نے مان لیا، مگر کھیت تو جانا ہوگا، ہل تو جوتنا ہوگا، دکان میں بیٹھنا ہوگا، 25-30 سال تک اسٹڈی کرنی ہوگی، کمپٹیشن فیس کرنا ہوگا، نوکری مل جائے تو 60-62 سال تک روزانہ 5 گھنٹے سے لے کے 8 گھنٹے تک ڈیوٹی کرنی پڑے گی، تب جا کے ملے گی تنخواہ، تب اس سے خریدی جائے گی روٹی، تب بال بچے کھائیں گے۔ اللہ دینے والا روزی ہے، مگر یہ تدبیر، یہ حکمت، یہ محنت، یہ اسٹرگل، یہ جدوجہد مجھ کو کرنا ہوگا۔ کاش اسی بات پہ غور کر لیے ہوتے تو آج مسجد فیران نہیں ہوتی، آج خانقاہیں نہیں اجڑتی، آج مدرسہ فیران نہیں ہوتا۔ اگر اسی پوائنٹ پہ غور کر لیتے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر پڑھنا ہوگا، کمپٹیشن فیس کرنا ہوگا، دکان جانا ہوگا، کھیت میں جانا ہوگا، تو بس وہاں سے مسئلے کا حل ہو گیا۔ روزی دینے والا اللہ ہے، دکان جانا ہوگا، دکان گئے بغیر روزی نہیں ملے گی۔ اسی طرح سمجھ لے کہ بخشنے والا اللہ ہے، جنت دینے والا اللہ ہے، مگر بغیر مسجد گئے بخشش نہیں ہوگی، بغیر نماز پڑھے بخشش نہیں ہوگی۔ رزاق اللہ ہے، مگر کھیت دکان جانا ہوگا، اسی طرح بخشنے والا اللہ ہے، اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہوئے مسجد جانا ہوگا، عالم کے پاس بیٹھنا ہوگا، دین سننا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، زکات دینا ہوگا، حج کرنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا۔ جس طرح کھیت گئے بغیر روزی نہیں ملتی تو کل مسجد گئے بغیر بخشش بھی نہیں ملتی۔ مگر چونکہ یہاں شیطان نے پاٹ پڑھا دیا ہے، یہ روزی ہے، نہیں جاؤ گے دکان تو مر جاؤ گے، تو شیطان کو ہٹا کے یہ بات بھی تو دل کو سمجھاتے تھے، فجر ظہر عصر مغرب میں مسجد نہیں جاؤ گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ حضور نے کہا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، صاف لفظوں میں آیا ہے حدیث پاک میں، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کرے اس نے کفر کیا۔ اور شارحین حدیث نے کہا ہے کہ جب تک نماز کو فرض سمجھتا ہے، جس دن بولے گا کہ نماز فرض نہیں ہے تو کافر تو ہو ہی جائے گا، لیکن جب تک فرض سمجھتا ہے کفر کے قریب پہنچ گیا ہے، کسی بھی دن ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے، مگر جب تک وہ فرضیت کا منکر نہیں ہے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اور حدیث کا تیور پڑھیں تو سینہ ہل جائے گا۔ حضور فرماتے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلم شریف حدیث میں ایک مسلمان ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ ترک نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن، نماز ترک کرنے والا کافر، یہ حدیث کا ظاہری تیور جو بتا رہا ہے، تیور بتا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ ترمذی کی حدیث میں آیا ہے اِنَّا اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر بندہ جواب دے دیا تو افلح، کامیاب ہو گیا، جواب نہیں دیا تو حضور کہتے ہیں فقد خاب و خسر، وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ حضور تو یہ کہتے پتہ نہیں یہ آدمی مسلمان کہاں سے کون سی تھیوری لے کے چلا آیا ہے کہ نہیں وہ بغیر نماز پڑھے ہوئے بھی کام چل جائے گا، نعت پڑھیے جنت مل جائے گی، اور اس کے بعد صاحب کو بتاشا پہ فاتحہ ہر جمعہ کو دلائیے جنت مل جائے گی، اور اگربتی اللہ
زبان سلگائیے جنت مل جائے گی. اب مزار پہ ڈیلی جائیے جنت مل جائے گی. مزار پہ جائیے جنت مل جائے گی کون بولا؟ یہ تو تمہارا من بولتا ہے یا تمہارا پیر صاحب کہتا ہے. پر حضور کہتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, قارون کے ساتھ ہوگا, امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ چاروں گھٹیا قسم کے کافر کا نام لیا گیا ہے. فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, قارون کے ساتھ, امیہ ابن خلف کے ساتھ. یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتا کہ سینہ پھٹ جائے, یہاں سے آنسو کی قطرے نکل کے آنکھ کے راستے سے بہ جائے اور آدمی تو پکا نمازی ہو جائے کہ صاحب وہ اتنا روئے کہ اللہ کی رحمتوں کو پیار آ جائے. جو اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے. لیکن یہ جو بتاشا اور شکر پالا لے کے بیٹھے گا اور ہرنی کا بال لے کے بیٹھے گا اور مزار کی چادر لے کے بیٹھے گا, پھر تو یہ ڈر کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہاں اگر دل لے کے مزار پہ جائے گا, جیسے دل لے کے جائے گا تو کہے گا کہ جس قبر پہ میں حاضر ہوں یہ تو 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا ہے یہ بندہ. تو پہلے چادر چڑھانے کا خیال بعد میں آئے گا. یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ اس ولی کی نماز کی پابندی کا واسطہ ہے, مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے. معلوم ہے کوئی بیٹا بیٹی نہیں بھی مانگے گا اگر نماز اور تقوی کی دولت تم نے اللہ سے ان کے کردار کے وسیلے سے مانگی. اے اللہ اس ولی کا واسطہ ہے جس 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, اس کی نماز کی پابندی کا واسطہ ہے یا اللہ مجھے بھی نمازوں کا پابند, سفر میں حضر میں نماز کا پابند بنا دے. اگر یہ دعا دل سے نکلی تو اللہ نمازی بھی بنا دے گا, توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا کر دے گا, اور جو تیرے دل میں ہے دنیاوی مصیبتوں کے دور کرنے کی مرادیں بن مانگے وہ مرادوں کو اللہ عطا کر دے گا. بن مانگے وہ مرادیں اللہ عطا کر دے گا. آپ اونگ رہے ہیں, آپ بہت غور سے سنتے تھے تقریر, آپ اونگ رہے ہیں, ذرا زور سے بول دیے سبحان اللہ. آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ. ابھی تقریر آپ نے سنی, کہاں تقریر کا چیپٹر میرا کھلا ہے. ابھی میں نے تقریر کی تو تمہید ہو رہی کہ دین اسلام کی باتیں جب تک آپ بچوں کو بتائیں گے نہیں, اس وقت آپ کا بچہ دین کیسے سیکھے گا, اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا, قیامت کی سوچ کیسے پیدا ہوگی. ایک بچہ علی گڑھ میں پڑھتا تھا, جب بھی اس کی ماں فون کرے بولے بیٹا, تو ساتھی بولتا تھا کلاس کا پارٹنر وہ تو نماز پڑھ رہا ہے. پھر جب بھی فون کرے ارے وہ تو شام کے ٹائم میں سورہ ملک پڑھ رہا ہے. ابھی کہاں ہے, کہاں وہ تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو مصلی پہ درود پڑھ رہا ہے. ماں باپ سوچنے لگے کہ یہ میرا بیٹا, میں اس کو ڈاکٹر بنانے بھیجا ہوں, اور یہ جب بھی پوچھتا ہوں بولتا تسبیح لے کے بیٹھا ہے, درود لے کے بیٹھا ہے, سورہ ملک لے کے بیٹھا ہے, سورہ دخان لے کے بیٹھا ہے. آخر یہ کیا ہے جو انہوں نے باپ باپ سوچنے لگے میں اس کو مولوی صاحب بننے کے لیے علی گڑھ بھیجا ہوں یا ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا ہوں. لیکن معلوم ہے قرآن پڑھنے کی برکت سے ان کا سبق اتنا زیادہ یاد ہوتا تھا کہ دوسرا ساتھی جو 10 گھنٹے میں یاد کرتا تھا وہ 1 گھنٹے میں یاد کر لیتا تھا. پورے کلاس میں سب سے ٹاپ ریزلٹ میڈیکل کا جب اس کا آیا, اس کے ماں باپ سارے ساتھی دنگ رہ گئے کہ جو ہمیشہ تلاوت اور سجدے میں لگا رہتا تھا یہ مختصر سا ٹائم نکال کے ڈیپلی اٹینٹیولی وہ اسٹڈی کرتا تھا. یہ قرآن کی تلاوت کی برکت تھی, ان شرح صدر کی وہ دولت ملی تھی کہ 10 گھنٹے والا سبق 1 گھنٹے میں یاد کر لیا کرتا تھا. اپنے بچوں کو بتا دے کہ تمہیں دنیا کے لیے محنت تو کرنی ہے, 5 گھنٹے اسکول جانا ہے, مگر پہلے صبح سویرے مسجد میں امام کے پاس جا کے 10 منٹ کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا ہے تاکہ جو سبق 5 گھنٹے میں یاد ہو وہ 1 گھنٹے میں یاد ہو جائے. چونکہ جو قرآن پڑھتا ہے زبان لکنت دور ہوتی ہے, دماغ کی گرہیں کھل جاتی ہے, اور کتاب کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ نے بچوں کو یہ بتا دیا کہ پہلے آنکھوں کے سامنے قرآن ہوگا, پھر بعد میں فزکس کیمسٹری کا مضمون ہوگا, تو وہ ایمان بھی بچا رہے گا اور سائنٹسٹ بن کے حلال روزی بھی کما کے یہاں بھی عزت سے رہے گا, مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت میں پہنچ جائے گا. یہاں تو ایک طبقہ ہمارا وہ ہے جس کو انگریزی, ہندی, حساب, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی سے کوئی مطلب نہیں ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے کیا ہوا کیا ہوا ہمگری, ہاں بات آئے گی بول دیں گے.
مگر جو کروڑوں کی قیمتی بات بول رہے ہیں پہلے اس کو سنا جائے. وہ گری راج حضور کی گستاخی کیا ہو تو جہنم ایسے کافر حیے ہے وہ جہنمی حیے ہے. وہ اسی کا مطلب ہے. یہاں تو ہم کو نہ سوچنا ہے کہ ہم ان کافر کی طرح نہ بن جائیں. ہم کو جنت کیسے جانا ہے, ہم کو جنت کیسے جانا ہے. اس طرح کا بے شمار لوگ 1400 سال میں پھونکتے رہے. کبھی نبی کے خلاف, کبھی سیدہ عائشہ کے خلاف, کبھی قرآن کے خلاف, کبھی قیامت کے خلاف. یہ لوگ 1400 سال سے بولتا رہا ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ کیا بگڑا ہمارا؟ کچھ نہیں بگڑا ہمارا. پہلے 4 آدمی کلمہ پڑھا تھا. جب کافر بولا اسلام مٹا دیں گے, 4000 کلمہ پڑھ لیا. 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جب 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھا, پھر کافر بولا اسلام مٹا دیں گے, 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. نہیں بولو گے سبحان اللہ, ہم تک ختم کر دیتے ہیں. جب 4 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ لیے تو مشرک بولا کہ اسلام مٹا دیں گے. 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پہلے 4 آدمی نے کلمہ پڑھا تھا. فرسٹ صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھی دوست, سیدہ خدیجہ جو مصطفیٰ کی بیوی, زید بن حارثہ جو مصطفیٰ کے غلام ہیں, علی جو مصطفیٰ کے چچیرے بھائی. بچوں میں سب سے پہلے علی, عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ, مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر, غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. یہ ترتیب ہے. اب پہلے اس میں سے کون کلمہ پڑھا؟ یہ تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کلمہ پڑھی ہے سب سے پہلے. مگر چونکہ ترتیب میں ہے کہ عورتوں میں پہلے, مردوں میں پہلے, سب سے پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا. 3 سال تک 40 کی تعداد نہیں پہنچی. لیکن جیسے کافروں میں خبر پہنچی, لوگوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو مار دیں گے, اس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو گھٹا دیں گے. 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. سرکار کے وصال کے بعد سارے دشمن ایک ہو گئے. کہا اب تو ان کا رہبر و رہنما نہیں رہا, اب اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. مگر حضور نے صدیق, عمر, عثمان اپنے 4 خلفاء کی ایسی مضبوط ٹیم بنا دی کہ سب مصطفیٰ کی جانشینی کا وہ حق ادا کیا. اسلام کمزور نہیں, اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ جب امام حسین مولا علی کا بیٹا جب دیکھا اب نانا کے لگائے ہوئے چمن کو ان کے نواسے کا خون چاہیے, تو حسین اپنا سارا کنبا لیا, میدان کربلا آ گئے اور ایک ایک کو علی اصغر و علی اکبر اور عون و محمد سب کو اللہ کی راہ میں قربان کروا دیا. اخیر میں 72 زخم نیزوں اور ہزاروں زخم تیروں کے کھانے کے بعد اپنی گردن اللہ کے حضور سپرد کر دی, جان جان آخری کے حوالے کر دیا. لوگوں نے سوچا تھا کہ گردن کٹے گی, اسلام کٹ جائے گا, لیکن حسین کی شہادت کے بعد وہ طوفان آیا کہ جو اسلام عرب کی 4 دیواری میں محدود تھا, عرب سے نکلا, سمندر بادل بن کر پوری دنیا میں چھا گیا. اسلام ہندوستان آ گیا, اسپین آ گیا, یورپ آ گیا, افریقہ چلا گیا, آسٹریلیا چلا گیا, پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. اور پھر جب آواز آگے پہنچی, ہندوستان میں اسلام آیا, یہاں کے دشمن نئے تیار ہو گئے, بولا آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اسپین کا دشمن بولا آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یہ چلاتا رہا, یہ پھونکتا رہا, یہ پلان بناتا رہا, مسلمانوں کو شہید کرتا رہا, مسلمانوں کی لیڈروں کو قید کرتا رہا, مدرسوں پہ حملہ کرتا رہا, اور ادھر اسلام بڑھتا رہا, مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی. ابھی 50 سال پہلے کہا تھا اسلام ہٹا دیں گے, مسلمان مٹا دیں گے. آج معلوم ہے دشمنی بڑھتی گئی. آج 200 کروڑ مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے, یا 200 کروڑ محمدی فوج دنیا میں یہ بتا رہی ہے. چاہے گری راج رہے یا یتیندر سنگھ نند رہے, یہ سارے خبیث مردود کو یہ اپنی زبان بندی کرنے دے. اسلام اس سچائی کا نام ہے کہ جب جب دشمنی بڑھی ہے تب تب غلامان محمد کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. ہے نور خدا, نعرہ رسالت, شہنشاہ بغداد کانفرنس, نور خدا, علامہ مفتی شہریار خان صاحب قبلہ, ہے نور علامہ مفتی شہریار خان صاحب قبلہ. پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. آپ فکر کیجئے کہ کل اگر میں مر گیا تو قبر میں میرا کیا ہوگا. اپنی فکر کیجئے کہ میرے پاس کروڑوں گناہ ہیں, نیکیاں ہیں 5, وہ بھی بدنیتی کے شکار ہیں, نام نمود, شہرت, واہ وائی. یہ بتائے کہ ایک نیکی نہیں ہے تو آپ کا کیا بنے گا, کل قیامت میں کیا بنے گا آپ کا. ہمارے سرکار شیخ بغداد غوث اعظم رضی
رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اللہ سے ڈرتے تھے کہ مادرزاد ولی ہونے کے باوجود آپ نے سینکڑوں علماء کے پاس جا کے رات بھر چراغ میں آنکھ جلا کے آپ نے کتابیں پڑھی، مطالعہ آپ نے کیا، جبکہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود ہی میں آپ نے رمضان کے سارے روزے رکھا، اور آپ کے روزے کوئی چھوٹے نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 100 مولانا کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حافظ، قاری، مولانا، مفتی سب بن گئے۔ اس کے بعد 25 سال تک کسرا کے جنگلات اور پہاڑوں میں جا کے وہ عبادت مجاہدہ ریاضت کی۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں، میں 25 سال تک جنگل کے پتوں کو کھاتا رہا، جب بھوک لگتی گری پڑی سبزی کو کھا لیتا۔ میں سارے لوگوں کو پہچانتا ہوں، جس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا سب لوگ مجھے مجنون کہہ رہے تھے، لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے۔ مولانا، مفتی، حافظ، قاری، عالم سب بننے کے بعد 25 سال تک دریاؤں اور صحراؤں میں جا کے آپ نے عبادت کی، آپ نے ریاضت کی، آپ نے مجاہدہ کیا۔ چونکہ بغداد میں ہر طرف جہالت کا دبدبا تھا، بادشاہ کے گھر میں بدکاریاں تھیں، علماء کے ہاں مکاریاں تھیں، صدارت کی کرسی کے لیے جنگ تھی، پیران کبار لوگ اپنی خانقاہوں کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ایسے میں اسلام بچانا، ایسے میں اسلام کو زندگی دینا کتنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے لیے زبردست علم کی ضرورت تھی تاکہ بڑے بڑے علماء کا اور بڑے بڑے فصیحوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور ایک طرف جہاں بادشاہ سے لے کے وزیر تک سارے لوگ گناہوں کے عادی ہو چکے تھے، ان گناہوں کو مٹانا، عالموں کو درست کرنا، خانقاہوں کی بدعملی کو درست کرنا، اس کے لیے زبردست روحانی طاقت کا تاجدار ہونا ضروری تھا۔ چونکہ روحانی طور پر بھی اسلام کو زندہ کرنا تھا اور ظاہری طور پر بھی اسلام کو زندگی دینی تھی۔ بظاہر اسلام جیسے مٹ چکا ہو، مردہ ہو چکا ہو۔ جب ایک ایک بادشاہوں کے گھر میں 300 لونڈیاں ناچ رہی ہوں، مولانا صدارت کی کرسی کے لیے محفل ہی میں ایک دوسرے سے کشتی لڑنے لگتے ہوں، اس وقت اسلام کا بچانا کتنا مشکل کام تھا۔ بادشاہ کے بازو میں بیٹھنا، بادشاہ کی ناک کا بال بننا اور دوسرے مولانا کو ڈومرلائز کر کے بادشاہوں کی نظروں میں گرا دینا، یہ گندی سوچ اس زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔ مولانا میں بدعملی، پیروں میں بدعملی، بادشاہوں میں بدعملی، تو اس بدعملی کو دور کرنے کے لیے زبردست علم کی ضرورت تھی تاکہ ان کی فصاحت کے سامنے کوئی عالم کھڑا نہ ہو سکے، علمی دھمک کے سامنے سب کا سینہ پھٹ جائے۔ اس لیے غوث اعظم مادرزاد ولی ہونے کے باوجود سینکڑوں علماء کے پاس جا کے آپ نے محنت کر کے وہ علم حاصل کیا، اپنے زمانے میں پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم آپ بن گئے۔ صرف عالم ہی نہیں بننا تھا بلکہ روحانی طاقت کا تاجدار بھی ہونا تھا، چونکہ اب وہاں پہ جو مادیت پرست ہو چکے تھے ان کو روحانی طاقت کا جلوہ دکھانا تھا، اس کے سینے کو موم بنانے کے لیے۔ اس کے لیے غوث اعظم نے عالم مفتی بننے کے بعد 25 سال جنگلوں میں جا کے آپ نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا۔ یہ ان سوکھوں کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں جو جس کو توشہ قادریہ چاہیے، جس کو مالیدہ چاہیے، جس کو غوث اعظم کی بریانی چاہیے۔ اللہ کی قسم بریانی، مالیدہ، توشہ کھانے سے غوث پاک اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنے کوئی 11ویں کے دن آج وہ فاتحہ دلانے کے بعد اللہ سے دعا کرے، مالک غوث اعظم کے صبر کا، ان کے سچ بولنے کا واسطہ ہے کہ مجھے بھی سچ بولنے کی توفیق دے، اور وہ فاتحہ دلا کے قسم کھا لے کہ آج کے بعد سے چاہے کروڑوں کا نقصان میرا ہو جائے مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک خراب کنٹل بریانی بنا کے نام و نمود کے لیے کھلا دینے سے وہ غوث پاک کو خوشی نہ ہوگی؟ اگر تم نے سچ بولنے کا عہد کیا تو غوث پاک کی روح قبر میں مسکرائے گی اور فیضان بغداد سے چلے گا، تیرے گھر کو مالا مال کر کے رکھے گا، فیضان چلے گا۔ بس آخری بات سن لیجیے، آخری بات اب سن لیں، مجھے وقت میرا ہو رہا ہے، مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہماری۔ حبیب اللہ بھائی یہاں آ گئے سگنل دینے کے لیے کہ بس ٹرین کا وقت آپ کا ہو رہا ہے، کل جہاں جانا، جب اس کے گھبرا گئے کہ جب 2 گھنٹے میں تمہید ہو رہی ہے تو تقریر کتنے گھنٹے کی ہوگی، فجر کی نماز تک تقریر ہونے لگے گی، یہ گھبرا کے آ گئے۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہید ہی تقریر ہے، وہ 5-10 گھنٹوں کی تقریر کا نچوڑ وہی ہے۔ میں نے کیا نہیں کہا اور میں کیا کیا چھوڑ دیا، میں نے
ایک مجموعی نصیحت کا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو بکرا ذبح کرنا، فاتحہ دلا دینا یہ آسان کام ہے، غوث پاک کی نمازوں کی پیروی کرنا یہ مشکل کام ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، 25 سال تک درد کے پتوں کو آپ نے کھایا، ظاہری علم اب باطنی علم سے لیس ہو کے اب برائی سے مقابلہ کرنے کے لیے فیلڈ میں آ گئے۔ میدان میں اکیلے اللہ اللہ کرنا خود جنت جانے کا ذریعہ ہے، مگر کروڑوں آدمی کو جنت لے کے جانا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ اس لیے پہاڑوں کی گفاؤں پہ بیٹھ کے 1 کروڑ بار کلمہ پڑھنے والا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ جنت وہ اکیلے جائے گا، لیکن مولانا جو جمعہ کے دن حرام و حلال بتاتا ہے، جو سیرت کے جلسوں میں بتاتا ہے اور درسگاہوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہے، ان کا یہ کام امر بالمعروف کرنا، برائی سے روکنا، وہ 50 کروڑ کا کلمہ پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں پڑھنے میں ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، وہ جنتی ہوگا، اور ان کے دین سمجھانے میں لاکھوں آدمی کے جنت جانے کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس لیے غوث اعظم 25 سال مجاہدہ کرتے اور کئی 41 سال تک علم حاصل کرنے کے بعد غوث اعظم فیلڈ میں آ گئے اور دین کا کام کرنا ہے۔ انہوں نے مسجد کو سنبھالا، نماز پڑھانے لگے، جمعہ کا خطاب شروع کیا، انہوں نے ہفتے میں 2 بار عیدگاہ میں منبر بچھتا تھا، آپ خطاب کرتے تھے، پہلے 4 لوگ بیٹھتے تھے، 40 لوگ بیٹھتے تھے، 400 لوگ بیٹھتے تھے، 70,000 کا مجمع ہونے لگا۔ خطاب کے ذریعے آپ نے دین سکھایا، آپ نے اپنے فجر سے لے کے ظہر تک بچوں کو علم سکھانا شروع کیا۔ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں پڑھاتا رہا یہاں تک کہ میں کتب ہو گیا، رات بھر عشاء کے وجود سے فجر کی نماز اور دن میں فجر سے لے کے ظہر تک بچوں کو کتاب پڑھانا، اور دوپہر میں سنت سمجھ کے تھوڑا سا قیلولہ کر لینا، اس کے بعد جاگنے کے بعد پھر درس دینا۔ مدرسہ مر چکا تھا، غوث اعظم نے اس کو زندگی دی دی، خطابت کا میدان مر چکا تھا، غوث اعظم نے 70,000 کو ایڈریس کر کے خطابت کے میدان کو زندگی دی دی۔ 400 مولانا غوث پاک کی تقریر میں سامنے بیٹھتے تھے، غوث پاک کی تقریر کو نوٹ کرتے تھے۔ 1000 کلومیٹر دوری پہ کوئی ولی پہاڑ کی گفاؤں میں وہ غوث اعظم کی تقریر وہاں سنتا تھا، اگر 10 دن کے بعد وہ بغداد آتا، وہ 400 علماء میں سے کسی کی ڈائری سے اپنا نوٹ کو ملاتا تھا، ایک لفظ کا فرق نہیں پڑتا تھا، سامنے والا بندہ بغیر مائک کے جیسے سنتا تھا ویسے 70,000 کے آخری صف میں جو ہوتا وہ ایسی صاف صاف آواز غوث پاک کی سنا کرتا تھا، تقریروں سے دل زندہ ہوتا تھا، کئی لاش محفل سے نکلتی تھی، مدرسہ کو زندگی دی تھی، خانقاہ کے پیروں کو چاشت اشراق اوابین پڑھنے کا عادی بنا دیا، جو اس آج جس طرح سے خانقاہوں کا حال ہے اس سے برا حال ہو چکا تھا، کھانا پینا مریدوں کی دولتوں کو نچوڑ کے رات بھر عیش کی نیند لینا۔ غوث اعظم نے خانقاہوں میں تہجد داخل کیا، اللہ کا خوف داخل کیا، علماء کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھایا، کوئی ہاتھ چومے نہ چومے، صدارت کی کرسی ملے نہ ملے، مصطفیٰ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیر کا کام کرتے رہنا ہے۔ عالموں کو نیک بنایا، پیروں کو نیک بنایا، بادشاہوں کو جو شراب اور شباب کے جام چھنکتے تھے بادشاہوں کے گھر میں تہجد داخل کیا، اللہ کا ڈر داخل کیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے آپ کے پاس ایک بار وہ صاحب سونے چاندی کی پوٹلی تحفے میں بھیجی، آپ نے کہا میں نہیں لیتا، کہا حضور تو قبول کر لیں حلال مال ہے، آپ نے نچوڑا تو سونے کے سکے سے خون بہنے لگا، کہا تم غریبوں کا خون چوس کر میرے پاس تحفہ دینے آئے ہو، بادشاہ کا سینہ ہل گیا، کہتے ہیں غوث اگر میری زبان پہ شریعت کی لگام نہ ہوتی میں اس خون کو وہاں تک بہنے کے لیے چھوڑ دیتا جس کا تم نے مال ناحق کھا کے تحفہ میرے گھر میں بھیجا ہے۔ ایک طرف علم کا دریا بہایا، سارے مولانا کو بدن میں کھجلی پیدا ہو گئی، یہ بادشاہ ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، ہپا پوری دنیا کا شہرہ ہو رہا ہے، 100 مولوی 100 سوال چھانٹ کے آیا محفل میں، ایسا سوال کریں گے کہ غوث پاک جواب نہیں دے پائیں گے، اور بادشاہ کی نظر میں اس کو گرانا ہے، کمروائز کرنا ہے۔ یہ 25 سال دریاؤں میں جو جنگل کا پتا کھا کے آیا تھا کس کام کے لیے، اور یہ جو 40 سال تک علم حاصل کیا تھا کس کام کے لیے؟ غوث اعظم ظاہری اور باطنی دونوں علوم سے لیس ہو کر آئے۔ اس کے بعد جب سارے مولوی محفل میں بیٹھ کر آپ کو ڈیمورلائز کرنے، بادشاہ کی نظر میں گرانے کا پلان بنایا، تو آپ نے کو خبر دی گئی کہ باہر 100 علماء آئے ہیں، آپ اندر سے باہر نکلے، ایک
नजर सब पर उठा के देखा, सारे मौलाना अपने गरीबान फाड़ने लगे, सब सर के बाल नोचने लगे, सब जमीन में लौटने लगे, सब बेहोश होने लगे। क्यों? ये बेहोश इसलिए नहीं थे कि आपका चेहरे की हैबत देखकर, जो सवाल याद करके आया था सारा सवाल सब भूल चुके थे, उनके सीने से सारा लफ्ज मिट चुका था। जब इल्म में भेजा तो वो सारे के सारे गरीबान फाड़ने लगे, सर के बाल नोचने लगे। बहुत देर तक नोचता रहा, कूदता रहा, नाचता रहा, अपने इल्म के खत्म होने पे मातम करता रहा। गौसे आजम ने फिर एक एक को अपने सीने से लगाते थे और कहते थे तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। 100 मौलाना को करीब बुलाया, सबका सवाल भी बताया, सबका जवाब भी बताया, और सबके रोने की वजह से सबका इल्म भी वापस सीने में हो गया। सब उसके बाद गौसे पाक के मुरीद और खादिम बन के वहां से चले गए। बादशाह करामत देख के थर्रा गया, यहाँ तक एक छिपकली अगर आप आंख उठा के देखते हैं तो टुकड़ों में पड़ जाती थी। मरी हुई एक ज़बह की हुई मुर्गी के सारे हिस्सों को जमा करना, फूंक मारना, जिंदा हो जाना, यहाँ तक कि करामतों का जब ज़ुहूर होना शुरू किया, हजारों लोगों ने ईमान लाया, लाखों ईसाई यहूदी नस्रानी, 500 से ज्यादा यहूदी नस्रानी कलमा पढ़ के मोमिन बने, लाखों चोट के फांसी वो सब के सब वली कामिल बन के नेक बन गए। जब दीन जिंदा हुआ तो गौसे पाक का नाम अब्दुल कादिर है, मगर लोग मुहीउद्दीन कहते हैं, अब्दुल कादिर से लोग कम जानते हैं। कहते हैं गौसे पाक के मैं रास्ते से आ रहा था, एक दुबला पतला इंसान लेता हुआ था, बोला अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने उंगली पकड़ी, वो उठ गया और चेहरे पे गोश्त भर गया, बदन में ताकत आ गई, मोटा ताजा हो गया। कहा तुमने पहचाना कि मैं कौन हूँ? अब्दुल कादिर जिलानी कहते नहीं पहचाना। कहा मैं तेरे नाना का दीन दीन इस्लाम हूँ, लोगों ने मुझे बीमार कर दिया था। अब्दुल कादिर तुमने मेरा मुझको सहारा देकर तवाना कर दिया, तुमने जिंदा कर दिया। कहते हैं जब बगदाद की मस्जिद पहुंचा तो देखा चारों तरफ से लोग दौड़ते हुए आए और कहने लगे अब्दुल कादिर अस्सलामु अलैकुम या मुहिउद्दीन, एक दिल के जिंदा करने वाले आपको सलाम। कहते हैं पहली बार लोगों ने मुहिउद्दीन मुझको कहा। अब अब्दुल कादिर लोग कम जानते हैं, मुहिउद्दीन ज्यादा जानते हैं। गौसे आजम किसी बंद कमरे में इबादत करने वाले वली का नाम नहीं है, वो मैदान में आकर खिताब करने वाले, इल्म सिखाने वाले, लोगों के सीने का संग छुड़ाने वाले वली का नाम है। गौसे आजम ने दीन जिंदा किया, अल्लाह ने उसे बगदाद से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि जहां जहां इस्लाम है अब्दुल कादिर जिलानी का नाम है। Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो इस्लाम के लिए अपना जीवन डिवोट कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, मकबूलियत देता है। जो सिर्फ जीता है माल मता के लिए, सिर्फ जीता है मकान के लिए, सिर्फ जीता है बच्चों के लिए, उनका बच्चा भी उसे भूल जाता है, उनकी कब्र का निशान भूल जाता है। लेकिन जो जीता है इस्लाम के लिए, जो मरता है इस्लाम के लिए, जो जीता है अल्लाह के लिए, उनके इंतकाल के लिए 800 साल हो गए, अभी कई करोड़ कादरी गुलाम है जो गौसे पाक का गुलाम है। यह दलील है जो अपने लिए जिएगा उसका बच्चा भी भूल जाएगा, और जो रब के लिए जिएगा अल्लाह करोड़ों दिनों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने घर में रोजाना क़यामत का चर्चा कीजिए, अपने घर में नमाज का माहौल पैदा कीजिए, अपने घर में तिलावत का माहौल पैदा कीजिए। बच्चों को ग्रेजुएट भी बनाइए, साइंटिस्ट भी बनाइए, मगर आवारा मत बनाइए कि ग्रेजुएट बनने के बाद काफिरों की बेटी के साथ भाग के जन्नत में आग लगा दे। इस कदर भुट्ठी में इश्क रसूल पिला दीजिए ताकि डीएम के दफ्तर में भी बैठे तो बोले डीएम बाद में हो, गुलाम मुस्तफा पहले हो, ताकि उसका दीन भी बचे, ईमान भी बचे, बज़ाहिर तौर पर वो अपने मुल्क और अपने मिल्लत की खिदमत करके इज्जत की रोजी भी हासिल करे। इस तरह से बुजुर्गों के नाम से आदमी को जीने में प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। मैंने आज अपनी पूरी तकरीर का उन्वान अल्लाह का डर, आखिरत की तैयारी, इसको मैं दे सकता हूँ। बातें बहुत सारी और हैं जो बीच बीच में कहीं कहीं बात चली गई, और जो मेन बातें हैं छूट गई। वो जो हदीस साथ में सुनाने वाला था वो हदीस तो रह गई। साथ कौन खुश नसीब है जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में रहेगा?
کون خوش نصیب ہے؟ ساتوں پہ تبصرہ کروں گا تو حبیب اللہ بھائی پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کے کل کی تقریر بھی چھوٹ جائے گی مظفر والی، اس لیے سے آپ کو ساتوں کی تشریح میں نہیں کروں گا، البتہ اس سات میں سے ایک خوش نصیب کا نام سن لیجئے، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے لا الہ الا اللہ، اپنے گھر میں بال بچوں اور اپنے گھر میں بچوں کے سامنے اس حدیث پاک کو بیان کیجئے، اور وہ سات میں سے ایک بولتا ہوں، باقی 6 کے بارے میں اپنی مسجد کے امام کے پاس جائیے گا، ان سے کہیے گا کہ بخاری شریف کی وہ حدیث سناؤ کون 7 خوش نصیب ہیں، ایک تو مولانا صاحب بولے، باقی وہ 6 تم بخاری دیکھ کر کے بتاؤ ہم کو، اگر شوق پیدا ہوگا تو جائیے گا، نہیں شوق پیدا ہوگا تو 12 گھنٹے دکان میں ٹکا گنیے گا، اور ٹکا گنتے گنتے مر جائیے گا، پھر وہی 2 گز زمین قبر میں جائیے گا، وہاں نہ ٹکا نہ سونا نہ چاندی نہ مال نہ میڈیکل نہ صاحب ہیمنت سورن کا جھولا ڈھونا کام آئے گا، کچھ نہیں، وہاں وہی جو اللہ اللہ کریں گے نماز پڑھیں گے وہی کام آئے گا، سبحان اللہ۔ تو اب وہ خوش نصیب عرش الہی کا سایہ جس کو نصیب ہوگا، وہ 7 میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال قال انی اخاف اللہ، برائی بے حیائی کے اس ماحول میں مصطفیٰ کہتے ہیں وہ نوجوان مرد جس کو طوائف نہیں، اونچے خاندان کی حسن و جمال کی ملکہ، مالدار گھر کی عزتدار گھرانے کی خوبصورت عورت اگر کسی مرد کو دعوت زنا دے اور یہ مرد بولے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا، چونکہ یہ کام مشکل ہے، کروڑوں میں کوئی کر سکتا ہے، جب کروڑوں میں کوئی کرے گا تو اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ خوش نصیب جس جوان کو طوائف نہیں، اونچے خاندان کی خوبصورت عورت اگر اس کو دعوت زنا دے، یہ بولے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا، اگر اپنے آپ کو بچا لیا اس گناہ سے تو حضور کہتے ہیں جس دن کوئی سایہ سوائے عرش الہی کے نہ ہوگا، اللہ اس خوش نصیب نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سارے نوجوانوں کو نگاہوں میں حیا عطا فرمائے، سینوں سے گندے گناہوں کے گندے خیالات کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہم سبوں کی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، زنا شراب سود جیسی لعنتوں سے مسلم سوسائٹی کو اللہ تعالی پاک فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔